احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 70 میں سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 55 جو آپ حضرات سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اسے زمین چو تینوں پیدا کیتا اور اسے ہی زمین دی طرف تینوں لٹایا جائے گا اور ایدے بچوں ہی دوبارہ تینوں اٹھایا جائے گا۔ الحمدللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی ہر صفت دے لائق ہے، جس نے انسان نو کھن کھناتی مٹی چو پیدا فرمایا اور ایسا خوبصورت اور زیبا مکمل بنایا کہ خود انسان بھی حیران ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نو بنان دے اندر کوئی کسر نہیں چھڈی۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی انسان نو خوبصورت پیدا فرمایا۔ دوستان محترم، انسان دی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ قرآن حکیم دے اندر کتے فرمایا کہ انسان دی تخلیق 3 چو کیتی گئی ہے، اور کتے فرمایا سلسال، اور کتے فرمایا حماز مسنون کیا گیا ہے۔ بہرکیف انسان دی تخلیق دا ثبوت یہی ہے کہ اس نو مٹی چو پیدا کیتا گیا۔ پھر فرمایا منہا خلقناکم، کہ اس چو پیدا کیتا، وفیہا نعیدکم، اور اسی دے اندر تانوں لٹایا جائے گا۔ اللہ عز و جل نے سانو مٹی تو اے مکمل اور احسن صورت بخشی، اور پھر اے ناپائیدار جسم مٹی دے اندر ہی ملا دیتا جائے گا۔ دوستو بزرگو، اس فانی جسم نو پالن واسطے اور اس دے آرام واسطے اسی بہت کچھ کرنے ہاں، اور اس نو آرام دین دا فائدہ کی ہے کہ جس نے آخر مٹی دے اندر ملنا ہے اور مٹی دے اندر رہنا ہے، اور ایک دن ایک خاکی جسم خاک ہو جائے گا۔ دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، جدوں اسائے دنیا دی مختصر جئی عمر گزار کے اس فانی دنیا تو رخصت ہوواں گے، اور ساڈا ایک ٹھکانہ ہوئے گا ایک اندھیری کوٹھڑی دی صورت دے اندر، اور سینکڑوں من مٹی اتے ڈال دیتی جائے گی، اور تکیاں تے سون والیاں نو اٹ دا سرہانا ملے گا، اور ایئر کنڈیشن کمریاں دے اندر رہن والیاں نو ایئر کنڈیشن کمریاں دی بجائے بے درد دیوار کوٹھڑی دے اندر محبوس ہوئے گا۔
بلباں ٹیوباں دے روشنی دے اندر رہن والا جڑا جسم گھپ اندھیرے دے اندر ہوئے گا، اور جان نثار دوستاں اور رشتہ داراں دی بجائے بچھواں، کیڑے مکوڑے اور یہ ساریاں چیزاں جو ہول ناکیاں پیدا کرن والیاں نے، یہ اتھے ہون گیاں، نہ کوئی رشتہ دار ہوئے گا، نہ کوئی دوست ہوئے گا، نہ کوئی دنیا دا ساتھی اس جگہ تے کوئی غم خار، اور اگر کوئی چیز فائدہ دے گی تو وہ ایمان اور اعمال ہون گے۔ عالم برزخ اس محل مکان دا نام ہے، اور اس زندان دا نام قبر ہے، جو قیامت دی پہلی منزل ہے، جس نو عالم برزخ دے نام تو بھی یاد کیتا جاندہ ہے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت دے درمیان ایک پردہ دی حیثیت ہے کہ فرمانے الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی مرن والے دے پیچھے یوم بعث تک ایک پردہ ہے، اور اس پردے دا نام قبر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قبر زمین دے اندر ہی ہوئے، سمندر یا دریا دیاں گہرائیاں دے اندر بھی قبر ہے، اور جل کے راکھ ہون والا جو راکھ ہو جاندہ ہے وہ راکھ بھی اس دی قبر ہے، اور درندیاں دے پیٹ دے اندر ہضم ہو جانا والا اور درندیاں دے پیٹ بھی وہ دی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات قادر ہے کہ وہ جتھے چاہے جتھے بھی میت دا حشر ہوئے حساب لے اور دوبارہ زندہ کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ عز و جل دا فرمان علی شان ہے، وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اللہ نے فرمایا جو کچھ قبرہ دے اندر ہے بے شک اللہ تعالیٰ وہ تو دوبارہ زندہ کرے گا۔ انسان اوتھے ہی دفن ہوندا ہے جتھے دی وہ دی مٹی ہوندی ہے۔ اللہ عز و جل نے انسان و زمین دی مٹی جو پیدا کیتا اور اسے دے اندر دوبارہ لٹا دے گا، اور اس تو علاوہ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ انسان دی تخلیق دے اندر جس مقام دی مٹی صرف ہوئی ہوئے گی انسان اسے مٹی دے اندر دفن ہوئے گا۔ طبرانی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو روایت کیتی گئی ہے کہ مدینہ پاک دے اندر ایک حبشی دا انتقال ہو گیا اور اس نو اسی جگہ دفن کیتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نو مدینہ طیبہ دے اندر اس لیے دفن کیتا گیا ہے کہ اسے جگہ تو پیدا کیتا گیا سی، یعنی اس جگہ دی مٹی دے نال بنیا سی، اس واسطے انہوں اس جگہ تے دفن کیتا گیا۔ دوستان محترم، حضرت ابو سعید اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس نو روایت کیتا ہے۔ جس جگہ دی مٹی انسان دے نال انسان نو پیدا کیتا گیا ہے وہ جگہ ضرور اس نو یاد کر دی ہے۔ بے شک مٹی یعنی اسی اس جگہ نو بھول گئے ہیں، لیکن وہ جگہ یعنی جتھوں مٹی لے کے سانو بنایا گیا جتھے اساں واپس جانا ہے سانو ضرور یاد کر دیے۔ ترمذی شریف دے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت دا ذکر کثرت نال کریا کرو، اس نو بہت یاد کرو، کیونکہ قبر ہر روز پکار دیے اور کہن دیے انا بیت الغربہ، میں مسافرت دا گھر ہاں، وانا بیت التراب، میں مٹی دا گھر ہاں، انا بیت الدور، میں کیڑیاں مکوڑیاں دا گھر ہاں۔ دقائق الاخبار دے اندر رقم ہے کہ بے شک قبر ہر روز 3 بار پکار دی ہے کہ میں تنہائی دا وحشت گھر ہاں، بچھواں اور سپاں دا گھر ہاں، میں تاریکی اور کیڑیاں دا گھر ہاں، میرے لئی تینوں تیار کی تیار کیتا ہے۔ انسان تو ایک قبر سوال کر دی ہے
کہ میرے واسطے تو کیا کی تیار کر کے آیا ہے؟ تو دوستان محترم قبر پکار دی اور پکار کے اپنی ہول ناکیاں دا اعلان کر دی تاکہ اللہ دے بندے اس تو درس عبرت لین اور انہاں دے لئی انہاں دا آخرت دا سفر آسان ہو جائے۔ بھائیو، جدوں اسی اس دنیا فانی تو کوچ کر کے آخرت دا سفر شروع کرنے ہاں تے سانوں اتھے بغیر بستر، چارپائی، روٹی پانی اور روشنی، ہوا وغیرہ دے سفر درپیش ہوندے نے۔ غمخوار اور ساڈے اعزا اقربا سانوں اس تاریک کوٹھڑی دے اندر چھڈ جاندے نے جتھے نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کوئی ساتھی، نہ ہی ہوا اور روشنی وغیرہ دا انتظام ہے۔ تے ساڈے سفر آخرت دی اے پہلی منزل ہے اور سانوں بہت ہی کٹھن معلوم ہوندی ہے، بے شک بہت کٹھن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نو اپنے بندیاں دے لئی اس طرح تاریک اور حابس نہیں رہن دیندی۔ جڑے اللہ دے برگزیدہ لوگ نے، مومن نے، انہاں واسطے کٹھن تاریک نہیں، فرمایا بلکہ اس دی تباہ دے موافق بنا دیتا جاتا ہے۔ جس دے لئی قبر دے اندر آسانی ہو گئی، بے شک او رستگار ہے اور اپنے حساب دے اندر فلاح پائے گا، لیکن جس نو قبر دے اندر عذاب ہوئے بے شک اس دے لئی عذاب دی ابتدا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کی جاندی کہ آپ جدوں بھی قبرستان تو گزر دے تے قبر دے کول کھڑے ہو کے زارو قطار روندے، اتنا روندے کہ آپ دی ریش مبارک جو تر ہو جاندی۔ تو پوچھا جاندہ کہ اے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کی وجہ ہے کہ تسی جدوں بھی قبر دے سامنے آندے ہو، قبر دے قریب کھڑے ہو کے بڑا روندے ہو اور زارو قطار روندے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت دی منزلہ وچوں سب تو پہلی منزل ہے۔ جس نے اس تو نجات پائی او دے حساب دے اندر آسانی ہو گئی، اور جس دے لئی قبر دے اندر آسانی نہ ہوئی اس دے لئی بعد وچ بھی سختی ہوئے گی۔ شرح صدور دے اندر رقم ہے کہ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک قبر یا تے جنت دے باغاں وچوں باغیچہ ہے یا دوزخ دے گڑھیاں وچوں ایک گڑھا ہے۔ دوستو، مومن سالے دے واسطے بے شک قبر جنت دا ایک باغیچہ ہے جتھے مومن تمام سہولتاں تو علاوہ اپنے محبوب راہبر حضور نبی مکرم رحمت عالم جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا دیدار بھی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ تذکرۃ الموتى والقبور دے اندر رقم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ مومن دفن کیتا جاتا ہے تے قبر اس نو مرحبا کہندی ہے، یعنی قبر خوش آمدید کہندی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہندی ہے کہ تینوں میں دوست رکھنی ہاں اور میرے اتے تو چلنا سیں، ہن مینوں تیرے تے اختیار دیتا گیا۔ تو جدوں منافق یا کافر مردا ہے تو انہوں قبر مرحبا نہیں کہندی۔ دوستان محترم، تے جڑا مومن ہے اس دی قبر نو تحد نگاہ تک وسیع کر دیتا جاندہ ہے، فراخ ہو جاندی ہے۔ اس مومن میت دے لئی بہشت دی طرف تو دروازہ کھولیا جاندہ ہے، اور جدو کافر اور فاسق نو دفن کیتا جاندہ ہے تے قبر مرحبا نہیں کہندی، اور سب انسانہ تو زیادہ اس تو بغض رکھ دی ہے قبر، اور کہندی ہے کہ تو میری پشت چلنا سیں، ہن میرے نو اختیار دیتا گیا ہے کہ دیکھ میں تیرے نال کی سلوک کرنی ہے۔
اور اس تے لپٹ دیے یعنی تنگ ہو جاندی ہے، حتیٰ کہ اس کافر دیاں ہڈیاں اپنی جگہ تو جگہ چھڑ جاندیاں نے، اور 70 سانپ اکیلے اس تے مسلط کیتے جانے ہیں، اور وہ سانپ اگر ایک پھنکار زمین تے مارے تو اس زمین تے کچھ بھی سبزہ نہ اگے، ایسے زہریلے سانپ اس دے اتے چھوڑے جاندے ہیں اور اس نو چمٹ جاندے ہیں۔ قبر دے اندر جدوں چھڈ کے آ جاندے نے تے اللہ تعالی اس دے جسم دے اندر روح ڈالدا ہے اور اس تو سوال کیتے جاندے نے۔ پہلا سوال یاد رکھنا کہ قبر دے اندر نہ نماز دا سوال ہے، نہ حج دا سوال ہے، نہ روزے دا سوال ہے، نہ زکوٰۃ دا سوال ہے، یعنی عبادت دا سوال نہیں۔ قبر دے اندر بھی سوال عقیدے دا ہے، اس کو پوچھا جاتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ عقیدہ ہے۔ بعض لوگ مجوسی نے جو اگ دی پوجا کرتے ہیں اور اگ نو خدا سمجھتے ہیں، بعض لوگ بتاں دی پوجا کرتے ہیں جو کافر نے، انہوں نے واسطے نہیں۔ جدوں کہا جاتا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، اتنے رب پتہ چل جاتا ہے کہ اے کون سی، یہ عقیدہ کی سی۔ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہندا کہ میرا رب اللہ عز و جل۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کی ہے؟ تو وہ جواب دیندہ ہے کہ میرا دین اسلام، دین الاسلام۔ پھر پوچھتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ پوچھتے ہیں تیسرا سوال جو تیرے درمیان مبعوث کیتا گیا، تو وہ جواب دیندہ ہے، پوچھا جاندہ ہے کہ اے دے واسطے تو کی کہنا سیں؟ وہ جواب دیندہ ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ دے رسول نے۔ پھر اس نو پوچھا جاندہ ہے کہ تینوں اے کس طرح معلوم ہویا؟ پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے جڑی شخصیت تیرے سامنے مبعوث کیتی گئی انہاں واسطے تو کی کہنا ہے؟ تو وہ کہنا ہے ہوا رسول اللہ، یہ میرے آقا نے، میرے رسول نے، میں انہاں دا کلمہ پڑھے ہے۔ تو دوستان محترم، اے اللہ دا رسول ہے، جدوں جواب سن دے نے تو کہندے نے کہ تینوں یہ کس طرح معلوم ہویا؟ تو کہندا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ دی کتاب نو پڑھیا، اس نے اس رسول دی تصدیق فرمائی اور میں انہاں تے ایمان لے کے آیا۔ دوستان محترم، تو پھر ایک پکارنے والا آسمان تو پکاردا ہے کہ اے میرے بندے تو سچ کیا، اس دے لئی جنت نو فرش بچھا دیو، جنت دا فرش بچھا دیو، اس دی قبر دے اندر ایک کھڑکی کھول دیو اور اس دے اندر جنت دی ہوا آئے، جنت دی خوشبو آئے، جنت دے دروازے کھول دیتے جان۔ جدو اس دے لئی جنت دی طرفوں دروازہ کھل جاندہ ہے تے نہایت اچھی ہوا اور جنت دی خوشبو آندی ہے، اور اس دی قبر تا حد نگاہ فراخ ہو جاندی ہے۔ پھر او دے کول ایک صاف اور پاکیزہ خوشبودار لباس پہنے ہوئے خوبصورت مرد آندا ہے جو اس نو خوشخبری دیندا ہے، خوش ہو اس چیز تے جو تینوں مسرور کرے، یعنی نعمتاں۔ اے او دن ہے جس دا تیرے نال وعدہ کیتا گیا سی۔ تے مومن کہندا ہے تو کون ہے؟ تیرا خوبصورت چہرہ خیر دی خبر دیندا ہے۔ تے او جواب دیندا ہے آنا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہاں۔ تے میت کہندی ہے کہ
پھر وہ میت کہندی ہے کہ اے میرے پروردگار قیامت برپا کر دے، یعنی اس نو جلدی ہوئے گی، اگلی منزل دی جلدی۔ تو دوستان محترم، اسی طرح فرمایا کہ جو منافق ہوئے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال بغض رکھن والا ہوئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پہچانے گا نہیں، تو اس نو دوزخ دی خبر سنائی جائے گی۔ علماء فرماندے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ پہلے 2 سوال تو ناکام ہو گیا اور تیسرا سوال دا جواب ٹھیک دے لیا تو کامیابی پائے گا۔ تو اسی واسطے دوستان محترم کچھ ایسیاں میتاں بھی ہون گیاں جنہاں نو سوال نہیں کیتا جائے گا۔ مفسرین کرام، علماء کرام، محدثین لکھ دینے کہ جو علماء عالم دین ہوئے گا انہاں نو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب جنت عطا کرے گا، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، کوئی سوال نہیں کیتا جائے گا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں وچوں جڑے ایمان لیان تو بعد اللہ دی راہ تے اپنی جان قربان کیتی، جنہاں نو شہید کیا جاندا ہے، انہاں کولوں بھی کوئی سوال نہیں کیتا جائے گا، وہ بے سوال بے حساب ہی جنت دے اندر جان گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سانو اچھے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قبر نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے، قبر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ آخر تے گزارش جو ہمیشہ کرنا کہ جنہ دوستاں نے ساڈا چینل سبسکرائب نہیں کیتا وہ ساڈا چینل سبسکرائب کرو۔ یہ ساڈا نہیں، یہ تواڈا چینل ہے، تسی اس نو ویکھدے ہو، اس دے اوتے درس سنتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈی ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔